اصالت خان اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، کتنی عجیب اور مضحکہ خیز بات ہے کہ پکھل کے مختصر علاقوں پر رہائش پذیر قبائل اس کو تاریخی فتح سمجھتے ہیں کہ ہم نے ترکوں سے بزور شمشیر پکھل کو چھینا۔ جب کسی ریاست کو چھینا جاتا ہے تو وہاں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، نئی مرکزی حکومت بنتی ہے۔ پکھل کے غیر آباد علاقوں پر بسنے والے قبائل دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پکھل میں حکومت قائم کی۔ تم مجھے بتاؤ کہ گلی باغ میں کون سا قبیلہ مرکز پہ قابض ہونے کا دعوے دار ہے؟ کس نے پکھل کے تمام قبائل کو اپنے زیر اطاعت کیا ہے؟ یہ قبائل بڑے فخر اور تکبر سے فتح کے شادیانے بجا رہے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ مختلف قبائل کے جتھے میں حکمرانی تقسیم نہیں ہوتی بلکہ زمین تقسیم ہوتی ہے۔ سلطان محمود خرد کے بعد مجھے بتاؤ کہ ان قبائل نے کیا پیش قدمی کی؟ کیا یہ ان مخصوص علاقوں سے آگے بڑھ پائے؟ یہ پکھل یا مرکز پہ کیا دعویٰ کریں گے جن کو اپنے گھر کی فکر لاحق ہے؟ اصالت خان کا بھائی بولا، اب یہ بھی حقیقت ہے کہ ترک پکھل اور اس کے علاقوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ ترکوں کی کسی بھی علاقے کو معمولی سی بھی حرکت پیش قدمی تصور ہوگی۔ اصالت خان ترکوں کا یہاں آ کر بیٹھنا ان کے ذہنوں میں کئی سوال پیدا کر رہا ہے۔ ترکوں کے مقابلے میں یہ تمام قبائل متحد ہیں کیونکہ ان کا ایک ہی دشمن ہے جس کی زمینوں پہ یہ قابض ہونا چاہتے ہیں۔ ان کی آپس میں کوئی مزاحمت نہیں، یہ اپنا اپنا حصہ اور گھر بچانے کے خوف میں مبتلا ہیں۔ ترکوں کی ریاست کو تقسیم کر کے یہ اپنی وراثت بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس وسیع علاقے کا اگر کوئی دعوے دار ہے تو وہ ترک ہیں۔ یہی بات ان تمام قبائل کو متحد کر رہی ہے۔ ان کو علم ہے کہ جس کو یہ وراثت سمجھ رہے ہیں اس کے اصل مالک زیادہ عرصہ اس سرزمین کو مال غنیمت کے طور پر انہیں استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ ہمیں چند قبائل کو ساتھ ملانا ہوگا، ان کو ریاست میں حصے دار بنانا ہوگا۔ موجودہ حالات میں جنگ یا کسی طرح کے حملے کا کوئی بھی فیصلہ ہمارے حق میں کارگر ثابت نہ ہوگا۔ اصالت خان درشت چہرے اور طنز بھرے لہجے میں بولا، تمہارے یا میرے نہ ہونے سے ترک مٹ جائیں گے کیا؟ ہمارے ساتھ چند افراد کا گھرانہ اگر ان مارکوں میں نہ رہا تو کیا ترکوں کی تاریخ مٹ جائے گی؟ کیا ترک تمہارے یا میرے ہونے سے قائم ہیں؟ ہم بقا کی جنگ نہیں لڑ رہے، ترک قائم و دائم رہیں گے، مگر ہم تاریخ میں کہاں ہوں گے؟ ہمیں کن الفاظ میں یاد کیا جائے گا؟ تیمور، ہمارا جد امجد امیر تیمور ترک ہونے کی بنا پر تاریخ کا حسین کردار نہیں تھا، بلکہ وہ پہلے تیمور تھا۔ اس نے
ترک نسب کی لاج رکھی۔ تمہارا اور میرا محض ترک ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پکھل محض ایک ریاست نہیں تھی، بلکہ ایک لاج تھی، ایک آبرو تھی، ایک چادر تھی۔ اس چادر کی لاج رکھنی ہے۔ تاریخ گمنام لوگوں کو یاد نہیں رکھتی۔ بنی نوع انسان کی صدیوں پرانی تاریخ میں کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے۔ تاریخ میں گنتی کے چند نام زندہ ہیں، بلکہ یوں کہو کہ تاریخ ان ناموں سے زندہ ہے، ان ناموں سے جانی جاتی ہے، ورنہ انسان کی تاریخ پتھر کے دور سے آگے نہ بڑھ پاتی۔ اصالت خان تاریخ میں گمنام نہیں رہنا چاہتا۔ اپنے نسب اور اپنے آبا کی لاج رکھنی ہے اسے۔ ترکوں نے تاریخ انسانی میں کب اپنے آپ کو گھر اور فصلوں تک محدود رکھا ہے؟ پکھل کے سلطان کی اولاد کو تم کیا درس دے رہے ہو کہ ہم اپنے خیموں اور فصلوں تک محدود ہو کر رہ جائیں؟ پکھل کے ترکوں کو حکمرانی اور مارکوں کے سوا کون سا دوسرا کام آتا ہے؟ جن ہاتھوں نے ساری عمر تلوار اور نیزے کو کھلونا بنائے رکھا، اب وہ ہاتھ کسی اور کام کے عادی نہیں رہے۔ جن ترک بچوں نے ہمیشہ ریاست کے جانشینی کے خواب دیکھے، ان کو ہم کھیتی باڑی تک محدود کر دیں کیا؟ یہ کام جن کا ہے ان کو کرنے دو۔ ترک صدیوں سے جس کام پر معمور ہے، اسی کام میں ان کی بقا ہے۔ جس دن ہمارے ہاتھوں سے تلوار چھوٹی، ہمارے ذہن اور جسم مصلحت پسندانہ حکمت عملی پر آمادہ ہو گئے، تو اس دن ہماری موت کا آغاز ہوگا۔